مثلاً آج کل 60 سال کی عمر 70 سال کی عمر حضرات ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کچھ پیسے دے دیتی ہے، لو بھئی یہ اتنے سال آپ نے سروس کی ہے، تو بینکوں نے بھی اپنی طرف سے سود کی بجائے ابھی کہتے ہیں کہ منافع ہے، تو اسکیمیں لگائی ہوئی ہیں منتھلی 6 مہینے کی کہ پرافٹ دیتے ہیں، 60 سالہ سکیم، بہبود سکیم یا اور سکیم یا سرٹیفکیٹ یا ڈیفینسو سرٹیفکیٹ۔ ایک یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ یہ جی ہم لگا رہے ہیں، اسلامی ملک ہے تو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، وہ منافع کما رہی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی خدمت بھی صحیح۔ یا ایک 60 سالہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اتنے مجھے پینشن ملی ہے، میں رکھ دوں، مہینے کے مہینے آتے جائیں، تو ان کے متعلق بھی بتا دیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر اسلام ہوتا تو ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، کسی بیوہ کو، بوڑھے کو، یتیم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو ملتا، بے شک وہ بینکوں میں جمع کرا، مگر چونکہ وہ صورتحال نہیں، اس لیے اب بوڑھے مجبور ہیں بیچارے کہ اگر وہ کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں بس وہ پھر تو کوئی نہ رکھیں، کبھی واپس آئے گا، ختم ہو گیا، اور اگر جمع کراتے ہیں تو یہ سود کا مسئلہ۔ تو اس بارے میں جو بات ہندوستان کے زمانہ میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، اس میں بڑا وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں سود نہ کہا کرو، نہ سود سمجھ کر لو، بینک بھی نہ کہیں، یہ تو حرام تو حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ کہو کہ بیواؤں کا، یتیموں کا اور بوڑھوں کا جو معاشرے پر حق ہے، اگر وہ لوگ سیدھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس طرح سے آ رہا ہے مسئلہ تو ظفر ہوتا نا کہ آدمی کو اپنا حق چور سے بھی ملے تو وہ لے سکتا، حق سمجھ کے لے کہ میرا حق ہے۔ اگر لوگ نہیں بوڑھوں کا خیال کرتے یا بیواؤں کا، تو اگر اس ذریعے سے یہ دے رہی حکومت میں اپنا حق وصول کر رہا ہوں، سود نام کی کوئی شے میرے ذہن میں نہیں، میں لعنت دیتا ہوں سود پر، مگر جو میرا حق ہے نا ان کے مالوں میں، اور یہ لوگ ادا نہیں کرتے، بوڑھوں کو بھی اب کہتے ہیں بوڑھوں کے ہاؤس بنا دینے والے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں بالکل ان کے لیے حلال ہے، وہ سود نہیں، بالکل امت پر فرض ہے کہ ان کی خبرگیری کرے۔ جی اس وقت بھی سودی نظام میں ان کی مدد تو ہو گئی نا، آپ نے پیسہ جب جمع کرایا؟ مدد تو کر ہی رہے، ہم حج کے لیے جاتے ہیں بینک کے پاس جمع کراتے ہیں پیسے، وہ بھی جتنے مہینے رہتے ہیں فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس کا حل یہ کوئی نہیں کہ ہم ایک ایک جزیہ پر جھگڑے کہ یہ بینک کی مدد ہوگی یہ ہوگی، حل تو یہی ہے کہ اس پورے نظام کو دریا برد کریں اور جو اللہ رسول نے نظام دیا اس کو برپا کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ نظام کہیں پڑا نہیں، جیسے دینی جماعتیں میں کہہ دیتے حکومت یہ کر دے، حکومت کے پاس بھی کوئی دن کا چراغ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے لے آئے اور یہاں سیٹ کر دے، مشین نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہو، نظام تعلیم کی تبدیلی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں 60-70 سال بھی صبر کرنا پڑے نا، کوئی بات نہیں، چلتے رہنے دے دو چار سال، کوئی مسئلہ نہ چھڑے، کوئی مفتی فتویٰ نہ دے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ چھڑا دیں گے آپ، فتویٰ دے کر صرف مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہی نازل ہو رہی تھی، آپ صاحب معجزات تھے، صحابہ کرام جیسے لوگ آپ کو میسر تھے کہ جو آپ کے پسینے کی جگہ خون بہانے کے لیے تیار تھے، مرسود کب ختم کیا آپ؟ آیتیں اتر چکی تھیں، یہ سب کچھ بتایا تھا اللہ نے، مگر حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں اور سب سے پہلے اپنا چچا عباس کا سود جو ہے ختم کر، وفات سے 3-4 مہینے پہلے۔ اور جو شراب کی چلتی رہی، آپ صحیح بخاری میں پڑھیں کہ جو لوگ میدان احد میں گئے 70 سب کے پیٹ میں شراب پی کے وہ شہید ہوئے، نہیں اللہ نے حرام حوصلہ کیا، بتایا شروع سے ہی کہ یہ بری بات ہے۔ پھر منازوں کے وقتوں میں مگر یہ کہا کہ بند کرنا ایک چلتے ہوئے کام کو آسان ہے، پہلے ذہن تیار کرو، جب ذہن بن گیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں قرآن میں جتنے ہیں سوال لوگوں نے کیے ہیں، آپ نے نہیں کہا کہ یہ یسالونک عن الخمر، لوگ پوچھنے لگے، فکر مند ہو گئے کہ جب قیامت آنی ہے صاحب یا رسول اللہ اس کا کیا بنے، لوگ گرم ہو گیا، پھر ذرا چوٹ لگائی، کام ٹھیک ہو گیا۔ جب ذہن بن چکا تھا اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی، جو منہ سے لگی تھی کیا ہوگی، پیالے ٹوٹ گئے، اب خیالی پلاؤ پکائیں کہ بس کوئی حکم جاری کر دے صدر مملکت اسلام آ جائے گا، بیوقوفوں کی بات۔ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر یہ چیزیں ذہن میں جمانے کی ضرورت، بڑی پیغمبروں کی عمریں ختم ہو گئی کہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، قیامت ہے جہاں تم نے حساب دینا ہے، وحی الہی کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب جڑ پکڑ جاتی ہیں، 13 سال تو مکے میں حضور کے ختم ہو گئے، بعد میں
پھر نہیں کوئی تکلیف ہوتی، ایک سیکنڈ میں مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو بے شک حکومتیں بدلیں، آرڈیننس بدلیں، جب لوگوں کی ذہن ہی نہیں اس حکم پر عمل کرنے کی کیا بنے، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈ لیں گے، ہاں؟ اور ایسے مولوی مل جائیں گے جو ان کو جائز کر دیں گے، کوئی شراب کو جائز کر دے کسی معنی کہ جو کی شراب حرام نہیں، وہ کھجور کی صرف حرام تھی، فتح مل جاتے۔ ہماری جو شرعی عدالت ہے اس نے دے دیا صدر جا کے مانے اس شراب صرف وہ جو انگور سے تیار ہوتی ہے، باقی شرابیں جو ہیں یہ کوئی نہیں، یا رکھیں جب کی ہیں۔ پھر اس جج کو ہٹانا پڑا، نیا جج بٹھانا پڑا، مارشل لا تھا اس لیے کر لیا کہ جج دوسرا بٹھا کر فیصلہ لیا۔ تو کوئی بات نہیں، جب تک ذہن نہیں نہ ٹھیک ہوتا کوئی چارہ نہیں۔ جب انسان آپ سمجھ لیتا نا کہ میری نگرانی اللہ کر رہا، میں اس کو جواب دوں، آپ پھر دیکھتے ہیں نہ پولیس نہ فوج کسی کی ضرورت نہیں، آدمی نیک ہو جاتا۔